اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا چبوترا قائم فرمایا۔ یہ صفہ کا چبوترا کس لیے قائم کیا گیا تھا؟ کسی دوسرے مشن کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس صفے کے چبوترے پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند درس پر تشریف فرما ہوتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ کرام اسباق یاد کر رہے ہوتے تھے، یاد کر کر کے اللہ کے نبی کو سنا رہے ہوتے تھے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کیا یاد کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو کیا سناتے تھے؟ وہ وہی قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہو بہو اسی سالمیت کے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام اسی قرآن کا سبق یاد کرتے تھے۔ سبق یاد کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی کو سنا رہے ہوتے تھے۔ کوئی 2 آیتیں یاد کر کے لاتا تھا، کوئی 1 رکوع یاد کر کے لاتا تھا، کوئی 1 سورت یاد کر کے لاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو سناتے جاتے تھے اور اللہ کے نبی ان کا قرآن سنتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ طور پر معلم بھی تھے۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کے استاد بھی تھے۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کے شیخ بھی تھے۔ جو مسئلہ حضرات صحابہ کو سمجھ نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی سے رجوع فرماتے تھے، حضرات صحابہ کرام کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اب میرے دوستو، میں یہاں سے ایک بات نکال کر کے آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ صفہ کے چبوترے پر مسند درس پر بیٹھ کر کے حضرات صحابہ کرام کو اسباق یاد کرایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو قرآن یاد کرایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اپنا سبق یاد کر کے لاتے تھے، اللہ کے نبی کو سناتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسباق سنا کرتے تھے۔ اب میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارثین ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی وارث ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے مورث نے کیا ہوتا ہے، جو اس کے بڑوں نے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کا باپ بزنس مین ہے، تجارت میں اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر لمبی تجارت اس کی پھیلی ہوئی ہے، اس کا لمبا بزنس پھیلا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو مزدوری کرنے پہ نہیں لگائے گا، بلکہ اپنے بیٹے کو تعلیم دے گا، بیٹا میرے پاس کچھ وقت دیا کرو، آپ اگر میرے پاس کچھ وقت دو گے تو آپ کو میرے بزنس میں ہاتھ بٹانا آ جائے گا۔ میرے جانے کے بعد میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے جانے کے بعد میں آپ میرے بزنس کے وارث بن جائیں گے۔ میرے جانے کے بعد میں یہ پورا کا پورا بزنس آپ کا ہوگا، آپ اسے سنبھالنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، سنو میری امت کے جو وارثین ہیں، میرے چلے جانے کے بعد میں میری امت میں سے میرا کام جو لوگ کریں گے وہ حضرات علماء کرام کی جماعت ہوگی۔ ہاں، صفہ کے چبوترے پر جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، صفہ کے چبوترے پر حضرات صحابہ کرام سے جو اسباق سنے جاتے تھے، صفہ کے چبوترے پر جو تعلیمات دی جاتی تھی، صفہ کے چبوترے پر صداقت، لیاقت، ذہانت، امامت، خلافت کی جو تعلیمات دی جاتی تھی، ہو بہو وہی تعلیمات آج بھی مدارس اسلامیہ کے اندر دی جاتی ہے۔ آج بھی علماء کرام وہاں قرآن کریم پڑھاتے ہیں، آج بھی علماء کرام وہاں احادیث نبویہ کی تعلیم دیتے ہیں، آج بھی علماء کرام وہاں قرآن کریم کے ملفوظات پڑھاتے ہیں، آج بھی علماء کرام وہی قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں سناتے ہیں، جو اللہ کے نبی صدیق اکبر کو سناتے تھے، جو اللہ کے نبی فاروق اعظم کو سناتے تھے، جو اللہ کے نبی عثمان ذو النورین کو سکھاتے تھے، جو اللہ کے نبی علی المرتضیٰ کو سکھاتے تھے۔ میرے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان حق بجانب ہے کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہوں گے، اس لیے کہ حضرات علماء کرام آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر چکے تھے۔ تو وارث کون ہے؟ اللہ کے نبی کے وارث کون ہیں؟ آپ لوگ ایسے خاموشی باندھ لیتے ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں۔
اللہ کے نبی کے وارث کون ہے؟ علماء کرام ہے نا. جو اس امت کے علماء ہے وہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم لیا اور علم لینے کے بعد میں علاقہ در علاقہ منتقل ہوتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے اور دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام عام کرتے چلے گئے.